اسی کمرے کے پیچھے، یہ جو ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، اس کمرے کے پیچھے جو تیاری کرنے کے لیے اس کے ساتھ کچن لگا ہوتا ہے جہاں سے میزبان نے داخل ہونا ہوتا ہے. تو یہ جو تیاری کرنے کا کمرہ ہوتا ہے یہ تقریباً چھوٹا سا ہوتا ہے، 5 اسکوائر میٹر کا ہوگا تقریباً. تو جس کے اندر برتنوں کو دھونا، تیار کرنا، چائے کے جو مختلف اشیاء ہیں ان کو تیار کر کے ٹرے میں رکھ کر لے کر آنا. اور جو چھت ہوتی ہے وہ بھی تنکوں سے، گھاس پھوس سے بنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بالکل سادہ اشیاء، جیسے ہمارے ہاں ایک جھونپڑی ہے، یہ اسی طریقے سے ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ سوچ بچار کر کے اس جھونپڑی کو بنایا جاتا ہے. تو لیکن اس کی چھت گھاس پھوس کی ہوتی ہے، اور سورج اور روشنی اور ہوا کے لیے اس کے اندر اوپر کھڑکیاں لگائی جاتی ہیں. اور جو تنکے ہیں اور جس قسم کی لکڑی استعمال کی جاتی ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے استعمال کی جاتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ لکڑی کہیں سے ویسے اٹھا کر لے آئے تھے، اور بالکل امپرفیکٹ، یعنی کہ وہ لکڑی سیدھی اور خوبصورت نہیں ہوتی. وہ لکڑی ایسے ہی لگتا ہے جیسے کسی جگہ سوکھی ہوئی ٹالی کہیں پہ پڑی تھی، اس ٹالی کو اٹھا کر لے آئے اور لگا دیا. لیکن جو لے کر آئے اور جنہوں نے لگایا یہ عموماً بہت ہی بصیرت والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہنرمند کارپینٹرز ہوتے ہیں. اور انہوں نے کئی برس لگا کر بہت تحقیق کر کے یہ اشیاء کو اکٹھا کیا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق ایک ڈیزائن بنا کے ان کو بنایا ہوتا ہے. اور یہ آسان کام نہیں ہے. عموماً یہ جو کارپینٹرز ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کیبنٹس اور جو بہت مشکل قسم کی جو جاپنیز کارپینٹری ہے وہ سیکھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک سادگی ان کے اندر لے کر آتے ہیں. اسی طریقے سے جو دیواریں ہوتی ہیں وہ بھی تنکے اور بانس کو پرو کر ان کا ایک ڈھانچہ بنایا جاتا ہے. اس کے اوپر پھر مٹی اور پلاسٹر کو ڈال دیا جاتا ہے، جس سے وہ جو ڈھانچہ ہے وہ اس مٹی کو جوڑے رکھتا ہے، اور وہ پلاسٹر کی کچھ لیئرز ہوتی ہیں جن کے اندر بنایا جاتا ہے. بہت خوبصورت اور بہت ہی سادہ اس کی تعمیر ہوتی ہے. عموماً اس کے اندر پلر نہیں ہوتے. اگر پلر ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے بنائے جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک پرانی شاخ یا پرانے کسی درخت کا حصہ وہ پلر بن جاتا ہے. یعنی کہ کوئی ایسا اس کے اندر احساس نہیں آنا چاہیے کہ یہ کسی بہت امیر انسان نے بنایا ہے یا بہت کسی صاحب استطاعت نے بنایا، کیونکہ اس طرف سوچ کا رجحان نہ ہو. سوچ کا رجحان کسی اور طرف ہو، جو زندگی کے بہت ہی ایسے پہلو ہیں جو عام طور پر ہم جن کے اوپر غور نہیں کرتے یا جن کو ہم دیکھتے نہیں، فطرت کو جیسے ہم دیکھتے نہیں ہیں، ان چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے جو بہت پرفیکٹ قسم کی کنسٹرکشن ہے، جو بہت پرفیکٹ، بہت ہی زبردست قسم کی تعمیر ہے، اس سے اجتناب کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر بڑائی کا کہیں پہ بھی اس کا دخل نہ ہو. اور پھر جب لوگ ایسی عاجز اور خوبصورت چھوٹی سی ایک جھونپڑی کے اندر بیٹھتے ہیں جو عموماً کسی درخت کے سائے میں ہوتی ہے، تو بے شک جتنی بھی گرمی ہو بہت زیادہ گرمی نہیں لگتی. اور ادھر بیٹھ کر ایک بہت طبیعت میں
اگر آپ کچھ بھی نہ کریں، ایک بہت زبردست قسم کی خوشی اور عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. اور اس عاجزی کے اندر پھر مشق کا آغاز ہوتا ہے. اگر آپ میزبان ہیں تو آپ کی اپنی مشق ہے، اگر آپ مہمان ہیں تو آپ کی اپنی مشق ہے. اور اس کے اصول سادہ سے یہ کہ ٹی سیرمنی سے پہلے صفائی، اس کے بعد آپ نے سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے چائے کی جگہ کو، پھر چائے آپ مہمان کو دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے صفائی. تو ہمارے ہاں صفائی کو تمام ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، اسے ایکسٹرا سمجھا جاتا ہے. تو وہاں پر جب آپ سیکھنے جاتے ہیں تو آپ صفائی کرنا بھی سیکھتے ہیں، اور اس کا بھی بہت مزہ آتا ہے. جب بعد میں سارا آپ نے چائے پی لی، دیکھ لیا، اور سارا اس کے بعد جو صفائی کرنے کا مزہ آتا ہے کہ آپ مٹی کو صاف کر رہے ہوتے ہیں یا آپ جگہ کے اندر اس کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں، تو جیسے جیسے صفائی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کا مٹی سے بھی بڑا پیارا ایک رابطہ بننا شروع ہو جاتا ہے. وہ مٹی بھی اچھی لگتی ہے جس کو آپ اتار رہے ہوتے ہیں، کوئی گھن نہیں، کوئی کچھ نہیں. آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں اسی مٹی کا حصہ ہوں، تھوڑی دیر بعد اسی مٹی میں نے مل جانا ہے. تو یہ وہ کچھ جذبات ہیں جن کی مستقل مشق کرنے سے ایک معاشرے کے اندر بہت زبردست قسم کی تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ روابط میں بہت بڑی تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ خود بات سے نہیں آتی، یہ گفتگو سے نہیں آتی، یہ مختلف قسم کی مشق سے آتی ہے. اور مشق کو جب ڈیزائن کیا جاتا ہے کچھ تربیت کے لیے، تو پھر اس سے جو اس کے نتائج جو ہیں پھر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر یہ چیزیں آج سے 500 سال پہلے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتی ہیں تو آج ہمارے اوپر اس کے کچھ اور اثرات ہوتے ہیں. جیسے جاپان کے اندر ہے، انہوں نے آج سے 500 سال پہلے جو یہ خدمات کی اور جس طریقے سے اس کو فروغ دیا، اس کے ثمرات جو ہیں وہ آج ان کے معاشرے کو مل رہے ہیں، اور ان سے یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں. تو جو دوست اس وقت اساتذہ ہیں اور مبلغ ہیں، اور جو نیک نیتی سے اس وقت خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر محبت اور اخوت کے بیج بو رہے ہیں، تو وہ بھی اس بارے میں سوچ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہنر ہیں صفائی کے، باغبانی کے، ماحول سازی کے، یہ ہنر کیسے سیکھے جا سکتے ہیں. تو ان کے لیے مختلف حربے خود ان کی ایکسپیریمنٹس بھی کر سکتے ہیں. جو صاحب استطاعت ہیں وہ جاپنیز ایمبیسی کے ساتھ گفتگو بھی کر سکتے ہیں. ادھر سے جو اساتذہ ہیں جو یہ ہنر سکھاتے ہیں ان کو بلا بھی سکتے ہیں، اور اس قسم کے جو جھونپڑیاں ہیں ان کا ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو کہ بھلائی کے لیے یہ جھونپڑیاں حالانکہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی دیکھنے میں، اگر جھونپڑی ہے تو، اور یہ چھوٹا سا باغ ہی ہے، لیکن یہ جھونپڑی اور یہ باغ اور اس قسم کے آداب سکھانے والی جگہ اگر آپ بنا دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے آپ کے گھر والوں کے اندر بھی اوصاف کے اندر تبدیلی آتی ہے. آپ کے جو کمیونٹی ہے، جیسے جاپان کے جو کمیونٹی سینٹرز ہیں، کچھ ایسے کمیونٹی سینٹرز ہیں جو بلڈنگز کے اندر نہیں ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں نہیں ہیں، وہ باغ ہیں. وہ
چھوٹے سے چڑیا گھر ہیں، اور ان چڑیا گھروں کے ساتھ پرانے درخت ہوں گے، اور ان درختوں کے اندر اس قسم کی کہیں نہ کہیں ایک چھپی ہوئی جھونپڑی ہوگی، اور جھونپڑی کا اپنا ایک چھوٹا سا باغ ہوگا، اس کے اندر آپ جا کر رینٹ کر سکتے ہیں، اور وہاں پر اس کی تربیت کر سکتے ہیں، اور رینٹ بھی بہت آسان ہے، اور بعد میں وہ توقع کرتے ہیں کہ آپ خود بخود صفائی کریں گے اور خود بخود اس جگہ کو ویسے ہی چھوڑ کے آئیں گے جیسے آپ اسے پایا. تو اس کی تو ان کے معاشرے میں کیونکہ تربیت ہوئی ہوئی ہے، اسکولوں کے اندر ایسی تربیت، ان کی مشق، کیونکہ روزانہ کی مشق ہے صفائی کرنا، تو انہیں مزہ بھی آتا ہے صفائی کرنے کا. تو اس طریقے سے آپ اس قسم کے سوشل ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں. آپ ادھر سے ٹیچرز کو بلا سکتے ہیں. آپ اگر ہو سکے تو ایک مووی، بہت سی جاپنیز ٹی سیرمنیز پہ موویز ہیں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک ہے آسک دس آف ریکیو، وہ بھی ایک اچھا اس کے اوپر سمری ہے، ایک اس کا خلاصہ، اس کے اندر تھوڑا پالیٹکس اور باقی چیزیں بھی اس کے اندر انہوں نے ایک عام انسان کے لیے ڈالی ہوئی ہیں، تاکہ کہانی کے اندر تھوڑا فلیور بھی ہو. تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، جاپنیز ٹی سیرمنی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھ سکتے ہیں. آپ ان اشیاء کو خرید بھی سکتے ہیں، منگوا بھی سکتے ہیں، اور اس نیت سے منگوا سکتے ہیں کہ آپ ان کی تھوڑی تربیت کر کے بچوں کو اور محلے والوں کو تھوڑا تھوڑا ان کے لیے کوئی نہ کوئی مشق کا ایک پہلو جو ہے اس کو آپ بنا سکتے ہیں، جس سے یہ جو اوصاف ہیں جو دیگر معاشروں میں ہیں وہ آپ بھی اپنے گرد و نواح میں ان کی تربیت